بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ اگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل امریکہ سے سازشی بیرونی مراسلے پہ تحقیقات کر لی جائے تو وہ اس کو قبول کریں گے، جبکہ انہوں نے اپنے پورے کارکنوں کو پاکستان سے وارن اپ کر دیا اور کہا کسی بھی وقت اسلام آباد آ کر وہ حکومت کے خاتمے کا باعث بنیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، جو آج کل موجودہ حکمران ہیں، محترم شہباز شریف صاحب، پیپلز پارٹی ملک الرحمان، یہ سارے کہتے تھے کہ 2018 کا الیکشن جعلی ہے، فراڈ ہے، یہ اسمبلی جعلی ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اسے خلائی مخلوق نے کرایا ہے، شفاف الیکشن نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف، مریم نواز، مولانا صاحب ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس سلسلے میں دو اہم ترین حساس ادارے کی شخصیت استعفے دے، خلائی مخلوق نے دھاندلی کی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا، 14 جماعتوں نے مل کے، جو کل کے ایک دوسرے کے دشمن تھے، کہہ رہے تھے، زرداری صاحب کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا نسور ہے، اس کا ساتھ دیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شہباز شریف کہتے تھے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کے ملک کا سوئس اور دوسرا ڈالر نکالوں گا اور اس کو گلیوں میں گھسیٹوں گا۔ اقتدار ملتے ہی خود ہی منصف بن گئے، خود ہی ملزم، خود ہی مجرم، خود ہی وکیل، خود ہی رہبر، خود ہی رہنما، خود ہی راہزن۔ اور آج حکومت پاکستان نے مبینہ اربوں روپے کی کرپشن اور دیگر مقدمات میں ملوث اہم ترین شخصیات کے 100 سے زیادہ اہم ترین حکومتی شخصیات کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL سے نکال دیے ہیں۔ نہ جانے انہیں کیوں بیرون ملک جانے کی جلدی ہے۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہتا سب نام صحیح ڈلے تھے، یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ بھائی 3.5 سال اربوں روپے کے مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں، یہ جھوٹے ہی ہوں گے، لیکن فوری طور پر آپ نے سب کے نام ECL سے نکال دیے اور اس پاکستان کی دھرتی پر رہنا ہی نہیں پسند کرتے اور ملک سے بھاگنا چاہتے ہو۔ دوسری طرف آج ہمارے دوست ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پروگرام میں ریٹائرڈ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے اہم ترین سوال اٹھا دیے، انہوں نے کہا سازش یا مداخلت کی بحث میں نہیں پڑتا۔ ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب نے، جنرل صاحب نے فرمایا، یہ بتائیں پچھلے چند مہینوں میں بے لا تعداد غیر ملکی سفارتکار پاکستان میں کیوں آئے اور کن کن سے کس مقاصد کے لیے ملتے رہے؟ کوئی تو ہو جو اس کا جواب دے۔ ناظرین، ہم اس بات کو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ عدم اعتماد کسی بھی سیاسی جماعت کو گھر بھیجنے کا ایک آئینی طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے بیرونی سازش کسی دور پر بھی پاکستانی قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ انسانوں کی جانوروں سے زیادہ خرید و فروخت ہو، پاکستان قوم اس کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی اور اس کی مخالفت کرے گی، کیونکہ ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، وطن عزیز کی مٹی نہیں، یہ ہماری ماں ہے۔ ہاں، حکومتیں 10 چینج ہو، عمران خان کی حکومت آئے جائے، نواز شریف کی آئے، بے نظیر کی آئے، زرداری کی آئے اور کسی کی آئے، غیر ملکی سازشیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان نے جو الزام لگایا ہے کہ امریکہ سے مراسلہ آیا تھا، اس کی تحقیقات شفاف اور اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ اگر سازش ہوئی ہے تو ان سازش کرنے والوں اور ان کے اعلیٰ کار کرنے والوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ اگر نہیں ہوئی تو بے شک یقیناً الزام لگانے والے کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر تحقیق اور حقائق کے سامنے آئے بغیر کسی کو جاسوس یا غدار کہے۔ ناظرین، عمران خان نے ان کا نیریٹو بہت مقبولیت پکڑا، غیر ملکی طاقت، لیکن اگر وہ کہتے ہیں، ابھی تک انہوں نے کال نہیں دی، لاہور میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان میں، لیکن اب آج انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ میرے مراسلے کو آج وہ جو مجھے جعلی کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، غلط کہتے تھے، وہ حکومت نے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کونے کونے میں تیار ہو جاؤ، میں حکومت گراؤں گا۔ حکومت گراتے ہیں نہیں گراتے یہ مجھے نہیں پتا۔ 2014 میں بھی
عمران خان صاحب نے دھاندلی اور کرپشن کے خلاف 126 دن کا اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اس وقت بھی تمام جماعتیں ایک ہو گئی تھی لیکن وہ حکومت نہیں گئی تھی۔ کیا عمران خان حکومت گرا پاتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی تعداد پر لوگ آتے ہیں؟ یہ عمران خان کا پرامن احتجاج کرنا آئینی حق ہے، کیونکہ خود جو آج اسمبلی میں ہے 2018 میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد حقان عباسی صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور تمام اس وقت حکومت کے اتحادی جماعتیں 2018 کے الیکشن کو دھاندلی والا، جھوٹا، سلیکٹر اور سلیکٹڈ دونوں کو برا بھلا کہہ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا خلائی مخلوق نے یہ عمران خان کو جعل سازی سے الیکشن جتایا ہے، یہ جمہوری فراڈ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ اس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے، اور اس اسمبلی کا وجود ہی نہیں مانا 3.5 سال۔ لیکن میں حیران ہوں، وہی اسمبلیاں آج بھی ہیں، وہی اراکین اسمبلی آج بھی ہیں، لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت چلے گئی، یہ حکومت بھیجنا ان کا حق تھا اگر اس میں سازش نہیں ہے، تو یہ حلال کیسے ہو گیا؟ اب 18 کا الیکشن یہ کس منہ پہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ تو خود کہتے تھے یہ الیکشن خلائی مخلوق نے کرایا ہے، 3 شخصیات فوری طور پہ ریزائن دے، ورنہ پی ڈی ایم کے جلسے کی ریکارڈنگ آپ کراچی کی نکال لیں، لاہور کی نکال لیں، کوئٹہ کی نکال لیں، گجرانوالے کی نکال لیں، پنڈی کی نکال لیں، پشاور کی نکال لیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سخت برا بھلا کہتے تھے، اس جعلی کہتے تھے۔ اب خیر چھوڑے، اب یہ آ گئی حکومت، 14 سے زیادہ جماعتوں میں مل کے حکومت بنا لی گئی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا انہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ اقتدار میں آئے تو آج موجودہ حکومت نے جن پر ماضی میں مبینہ طور پر اربوں خربوں روپے کے کرپشن اور سنگین نوعیت کے الزامات کے تحت مقدمات یا انکوائریاں ہو رہی تھی، ان سب کے نام ایک یکدم ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ تم خود ہی مجرم، تم خود ہی منصف، تم خود ہی وکیل، تم خود ہی گواہ، تم خود ہی رازن، تم خود ہی رہبر، بتائیں ہم اپنی داد رسی کے لیے 22 کروڑ عوام کس کے پاس جائے؟ ناظرین، آج جن کے نام ابتدائی طور پر نکالے گئے، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نکال دیا گیا، ای سی ایل سے نکال دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جس کا نام ہو کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے، اور وہ پاکستان سے باہر بیرون ملک کسی بھی ملک نہیں جا سکتا۔ ایگزٹ کنٹرول سے جب نکال دیں تو پھر وہ آزاد ہے، جب مرضی جیسے مرضی چلے جائے، واپس آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے۔ جن کے نام نکالے گئے ان پر مقدمت ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ وزیر اعظم محترم شہباز شریف نام نکالے گئے، ان ناموں میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، احسن اقبال، سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ سمیت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 100 سے زیادہ، اور اس میں مریم نواز کا بھی نام نکال لیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک رسمی کاغذی کارروائی کی وجہ سے اس کا نام نہیں بتایا، لیکن ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم وزارت داخلہ نے نکال دیا ہے، تاہم صرف نوٹیفیکیشن باقی ہے۔ مریم نواز صاحبہ صاحب کا دختر محترم نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کا نام بھی نکال دیا، رسماً اس کا نوٹیفیکیشن باقی ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا ہے، ان ناموں کو پہلے بھی نیب، ایف آئی اے یا کسی نہ کسی کرپشن کی وجہ سے ڈالا گیا تھا، اب جو دعویٰ آیا ہے نیب اور ایف آئی اے کی سفارش پر اہم شخصیات کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے، عدالت حساس ادارے کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈلنے والے نام موجود رہیں گے۔ دہشت گرد مزید ناموں کی وزارت داخلوں میں لسٹ چھانٹی کی جا رہی ہے، 4 ماہ تک رہنے والے تمام ای سی ایل سے نام نکال دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے احسن اقبال ہو، جاوید لطیف ہو، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہا، جنہوں نے عدلیہ کو برا بلا کہا، جن پر مبینہ طور پر اربوں روپے کے کیس کہیں بھی چل رہے ہیں، وہ سب اس وقت آزاد ہو گئے ہیں، پاکستان کی حدود سے جس وقت چاہے نکل جائے۔ یاد رکھیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام بھی ای سی ایل تھا، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور کہا کہ میں 2-4 ہفتے کے لیے علاج کے جا رہا ہوں، آج 2.5 سال سے نہیں آئے۔ اسحاق ڈار ملک سے فرار ہو گئے، وہ بھی واپس نہیں آئے۔
اسی طرح اہم ترین شخصیات جن پر کرپشن کے کیس تھے 100 سے زیادہ نکال دیے گئے ہیں. کیا یہ ظلم و ستم ایسے ہی رہے گا؟ کیا نام ڈالنے والے غلط تھے یا نام نکالنے والے؟ اس کے لیے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کیا کسی عام شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر اتنی جلدی نہیں لگتا، سوئی گیس کا میٹر نہیں لگتا، لائسنس نہیں بنتا، لیکن ان بڑے لوگوں کے نام ECL سے نکال دیے ہیں؟ یا ڈالنے والے غلط تھے یا نکالنے والے غلط تھے. دوسری طرف جانبدرین اہم ترین انکشاف آج ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں نہایت اہم شخصیت ہے ریٹائرڈ جنرل خالد نعیم لودھی نے آج عمران خان کے اس بیانیے پر روشنی ڈالی ہے جو آج کل قومی سلامتی کونسل کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اور اس کو عمران خان کے دور میں بھی موازنہ کرتے ہوئے کہا سازش یہاں خالد نعیم لودھی صاحب کے مطابق یہاں مداخلت میں نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے ایک سوال قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، حاکم وقت کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، جس کا جواب دینا میرا خیال ہے سب کا فرض ہے. انہیں بتا رکھا کہ پچھلے 3 ماہ سے کیا وجوہات ہے، 4-5 ماہ میں دھڑا دھڑ اہم ترین ممالک کے غیر ملکی سفارت آئے، نہ صرف حکمران بلکہ مختلف لوگوں سے بھی ملے. اتنی بڑی تعداد میں ماضی میں آج تک غیر ملکی سفارتکاروں کی درجنوں نہیں سینکڑوں وزٹ پاکستان میں ماضی میں کبھی نہیں ملتے. یہ غیر ملکی سفیر پاکستانیوں میں کس سے ملتے رہے؟ اس کی تفصیلات آنی چاہیے. کیوں ملتے رہے؟ اس کی تفصیل آنی چاہیے. اور کیا مطالبہ کرتے رہے؟ اور انہوں نے دوسرا کہا کہ خود اچانک 3.5-4 سال حکومت کی اتحادی جماعتیں جو اس عمران خان کی اتحادی جماعتیں تھی جو اس وقت موجودہ حکومت محترم شہباز شریف کی ساری کی ساری راتوں رات تبدیل ہو کر اپوزیشن کے ساتھ کیوں چلے گئی؟ پیسوں کی اربوں روپے کی بندر بانٹ کے کہانی زبان زد عام خبریں آئیں، لیکن اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں لی گئی؟ اور انہوں نے اہم ترین بات خالد نعیم لودھی صاحب نے فرمایا کہ پچھلے 3-4 ماہ سے وزیرستان اور بلوچستان میں پاک فوج کے افسر اور جوانوں کی شہادتوں میں اچانک بہت زیادہ اضافہ کیوں ہو گیا ہے؟ وزیرستان میں ہمارے ہر دوسرے دن، بلوچستان میں یا سرحدی علاقوں میں پاک فوج کے افسروں اور فوجی جوانوں کی شہادتوں میں ایک دم تیزی کیوں آئی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کون سے غیر ملکی عوامل ہیں جو پاکستان میں پاک فوج کے محافظوں کو بارود سے شہید کر رہے ہیں؟ ان سب کی وجوہات کی متلاشی پاکستانی عوام ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا عدم اعتماد کسی بھی حکومت کے خلاف آئینی حق ہے. ناظرین، یہ ساری وجوہات یا چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. ہاں، پنجاب میں جو ہو رہا نہیں ہو رہا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے نمبر گیم پورے کر چکے ہیں. اس وقت PTI کی حکومت گورنر یا صدر انہیں تاخیری حربے آزما رہے ہیں جو آئینی طور پر مناسب نہیں ہے. تاہم یہ کیس عدالت میں چلا گیا. کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف لے لیں گے، جبکہ عید تک سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں یلغار کرنے کے لیے کال دیں گے. اس کال پر حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے یا اس سے پہلے PTI کے فارن فنڈنگ کیس کا کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے؟ اس سب کا انتظار رہے گا. ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، کون صحیح ہے کوئی غلط ہے. نہ میں تھانے دار ہوں نہ جج ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.